بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈاکٹر غلام حسین آپ کے لیے حاضر ہے۔ جس موضوع پر آج میں لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس موضوع پر آنے سے پہلے میرے پاس کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ اور میرے مشاہدات میں روٹین میں آتی ہیں، روزمرہ کا حصہ ہیں۔ وہ آپ بھی اس کے گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، بلکہ ہر شخص گواہ ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، یار بچوں کی کیسے تربیت کریں، یار دیکھیں نا اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، تو یار خدا کا خوف کر لو، کوئی نئی گاڑی لے لو۔ کمال ہے یار، آپ نے ابھی تک اپنے بچوں کی شادی نہیں کی؟ یہ کیا کر رہے ہو یار؟ اگر آپ چاہو تو میرے خیال میں آپ اس گھر کے جو نقشہ ہے وہ چینج کر سکتے ہو، اس طریقے سے بنا لو۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ویری گڈ یار، اس کا بچہ کتنا شرارتی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ شخص اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرنا چاہ رہا۔ یار اس کی نوکری، یہ نوکری بدل کیوں نہیں لیتا؟ یہ دوسرے شہر کیوں نہیں چلا جاتا؟ اس کو ہوا کیا ہے یار؟ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ یہ دیکھا اس نے کیسے ڈرائیو کرا تھا، کیسے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا آپ نے سائیکل چلانے کا انداز دیکھا ہے بھائی؟ اس کو آپ نے دیکھا چلتا کیسے وہ؟ میری سمجھ سے باہر ہے، بولتا کیسے وہ؟ سب کچھ تو ہے اس کے پاس، پھر کیوں نہیں کر پا رہا وہ؟ میں حیران ہوں اس بات سے۔ اور یار رات کو جا کے کوشش کیوں نہیں کر لیتے یار؟ آپ یہاں ٹھہر کیوں نہیں جاتے؟ آپ ٹریول کیوں کرتے ہو اتنا؟ میں آپ کو یہ ساری باتیں، ساری مثالیں جو آپ کے سامنے آپ رکھی ہیں، کیا آپ میری طرح ان حالات سے نہیں گزرتے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہم میں سے ہر شخص ایسا کرتا ہے؟ ہم جب کسی گھر جائیں گے، ہم سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، ہم سے ہماری کوئی رائے مانگے یا نہ مانگے، ہم اپنی رائے دینے میں، ہم اپنی آبزرویشن کو کسی بھی شخص سے شیئر کرنے میں اس قدر بے چین ہوتے ہیں کہ ہم اس کی درخواست یا اس کے مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر حالات کا اندازہ لگائے اور حقیقت کیا ہے اس کو جانے یا پرکھے بغیر ہم اپنی رائے، اپنی جو ہماری آبزرویشن، ہمارا جو مشاہدہ وہ ہم بلا جھجک سامنے والے سے شیئر کرتے ہیں، اور ہم اس پہ اپنا ڈیسیژن امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی ضروری نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو وہ ٹھیک ہو، ضروری نہیں جو آپ دیکھ رہے ہو وہ بالکل درست ہو، ضروری نہیں کہ جو حالات آپ کے گزرے ہوں ویسے کے بھی سامنے والے کے بھی ویسے ہی ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم اس دور میں، ہم ان حالات میں ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ہم جہاں جائیں گے ہم اپنی مشاہدے کی بیس پر اپنا فیصلہ، اپنی رائے بغیر مانگے ضرور دیں گے، اور یہ رائے دینا ضروری نہیں کہ ہمارے لیے کسی اچھے ریوارڈ، اچھی جو سامنے والا ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں حالات نہیں دیکھے، سچویشن نہیں دیکھی، ہم نے موقع نہیں دیکھا، ہم نے محل نہیں دیکھا، ہم نے دوسرے کی حالت کو سمجھا نہیں، بے موقع بے محل ہم نے اپنی آبزرویشن اس کے سامنے رکھ دی۔ اب ہوگا کیا؟ سامنے والا قریبی ہے، دوست ہے، ظاہر ہے آپ ایسا تو کریں گے۔ اگر آپ کی بات نہیں مانے گا تو بھی آپ اپنے آپ سے گیا، اگر آپ کی بات مان لے اور وہ بات، وہ مشورہ اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کسی طریقے سے، تو وہ اپنے آپ سے گیا۔ ہم نے اپنی اس عادت کی وجہ سے بغیر مانگے، بغیر سوچے جو ہم نے مشورہ دیا، ہم نے اپنے آپ کو تو مشکل میں ڈالا ہی ڈالا، جو کہ ہم اس وقت ریئلائز نہیں کرتے، ہم محسوس نہیں کرتے۔ لیکن جو شخص آپ کی اس عمل سے متاثر ہوا ہے، ہم نے کم از کم اس کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ ایک دفعہ آپ سوچو ضرور اس بارے میں۔ اس کا دماغی سکون، اس کا کام کرنے کی صلاحیت، یا وہ جس نتیجے پر پہنچنے لگا تھا، کیونکہ اس کو ہماری ضرورت نہیں تھی، اس نے ہم سے پوچھا نہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بغیر مانگے اس کو بات کی، ہم نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا، بلکہ ہم نے اس کو اس کے راستے سے جس پر وہ چل کر کچھ فیصلہ کر پاتا، ہم نے اس کو اس سے ہٹا دیا۔ ناظرین، یہ ہمارے جو بغیر مانگے مشورہ دینے والی بات جو ہے، جس کو اگر ہم سادہ زبان میں کہیں کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا،
یہ اس وقت نہ ہمارے اپنے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے، جو کہ ہمیں لوگ شرم کے مارے یا معاشرے کی جو رسم و رواج ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کہہ نہیں سکتے، نہ کہ ہمارے اپنے لیے تکلیف کا باعث ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ یہ اس بندے کے لیے باعث تکلیف یا آزمائش کا سبب ہے جس پر یہ ہم اپنی عادت کے مطابق فیصلہ دینے کی جسارت کرتے ہیں۔ تو میری ایک رائے ہے، آپ اس کو ماننے یا نہ ماننے میں آپ ظاہر سی بات آزاد ہیں، کیونکہ پہلا جو قدم ہے وہ اپنی کریکشن سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں صرف اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا، صرف یہ کہ ایک یاد دہانی کے طور پر، ورنہ آپ لوگ سمجھدار ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ہر ایک کے دماغ میں یہ بات ضرور ہوگی۔ تو آئیے کوشش کریں اس عادت سے بچنے کی کہ جو دوسروں کے معاملات خراب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو انرجی ہے اس کے بھی ضیاع کا سبب ہے۔ اس سے اگر ہم بچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی لوگ اس طرح کے مشورے دینے سے اجتناب کریں، معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا اس ایک چھوٹی سی عادت کو اپنانے سے۔ آئیے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے جس قدر ممکن ہو اتنا اجتناب کریں، اور اس معاشرے کو ہم اپنی اس کوشش سے، اس اسٹرگل سے خوبصورت بنانے کی طرف ایک قدم اٹھائیں۔ اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔